90% گھروں کا مسئلہ ہے کہ اولاد دینا فرمان ہو گئی. والدین ساری رات اولادوں کی وجہ سے جاگتے. اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہیں جن میں آج کے دور کا یہ میڈیا بھی ہے، ڈرامے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے. کئی اسباب ہیں اولادوں کے بگڑنے کے. لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اولادوں کے بگڑنے کا سبب اس دور کے ہم والدین خود بھی ہیں. کئی اسباب ہوں گے، ایک سبب ہم خود ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سامعین محترم، جب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پیچھے تک جو بیٹھے جو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اونچا بولیں گے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. لیکن وہی بچے جب 15، 18، 20 سال کے ہوتے ہیں، کیا وہ چومنا اور سینے سے لگانا جاری رہتا ہے؟ نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں کہ راستے میں درمیان میں ایک حیا کا پردہ بن گیا. ارے وہ پردہ کیسا ہے جو اولادوں کو والدین سے دور کر دے؟ جب وہ بچے چھوٹے تھے، جب وہ گلی میں نکلنے کے قابل نہیں تھے، ہم پیار بھی کرتے، بوسہ بھی دیتے، عزت بھی دیتے. جب وہ بڑے ہو گئے تو کیا ہمارے بیٹے نہیں رہے؟ کیا وہ جوان ہو کے ہماری بیٹیاں نہیں رہی؟ ارے اولاد چاہے بوڑھی بھی ہو جائے وہ اپنے والدین کے لیے بچے ہوتے ہیں. پھر کیا سبب ہے کہ ہم نے اپنی جوان اولادوں کو بوسہ دینا بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگانا بھی چھوڑ دیا؟ گویا بالفاظ دیگر جب وہ بچے گلی میں نکلنے کے قابل نہیں تھے، ان کو بوسہ بھی گھر میں ملتا، پیار بھی گھر میں ملتا، عزت بھی گھر میں ملتی. جب وہ 10، 15 سال کے ہو کر گلیوں میں نکلنے کے قابل ہو گئے، نہ گھر میں پیار رہا، نہ عزت رہی. گویا ہم نے اپنی اولادوں کو گھر سے دھکے دے کے خود نکال کے کہا ہے بچوں اب گھر میں پیار نہیں ملے گا، گلیوں میں چوکوں میں پھر پھر کے اب تم پیار تلاش کرو. یہی سبب ہے کہ یہ نوجوان نسل گھر میں وقت تھوڑا دیتی ہے اور بگڑ کے گلیوں میں، بے حیائیوں میں، گندگیوں میں وقت زیادہ گزارتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کئی اسباب ہیں نسلوں کو بگاڑنے کے. جب بچہ گھر سے نکل گیا تو اب تو نشئی دروازے پہ کھڑے ہیں بچوں کو نشے پہ لگانے کے لیے. آپ تو پسٹلز والے اور اسلحے والے آپ کی گلی میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی جوان بچہ ملے اس کو برائی کے راستے پہ لے جائے. ارے حضور کے عاشقوں، خدا کے لیے اپنے منصب کو پہچانو، اس معاشرے کو تربیت دینے کے لیے احساس کی طرف آؤ. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو نہ سنبھالا تو باہر بگاڑنے والے تو ہماری گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ بچوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اب اس ساری تمہیدی گفتگو کو لے کر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جوڑنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟
بوسہ دیتے ہو، تمہیں ایک الگ سی خوشبو آتی ہے، تمہیں خاص مہک آتی ہے۔ کئی لوگ وہ ہوں گے جن کو یہ محسوس ہوئی ہوگی، اگر پہلے کبھی احساس نہیں کیا تو آج گھر جائیں، اپنی اولاد کو چومیں اور چومتے وقت محسوس کریں گے کہ ایک ہلکی سی الگ سی خوشبو آئی، الگ سی مہک آئی۔ وہ خوشبو کیسی ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ریح الولدی من ریح الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جب والدین اپنی اولاد کو چومتے ہیں، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولو، جنت کی خوشبو اس تک پہنچا دو، کیوں؟ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بوسہ دیا ہے۔ اب غور تو کرے، وہ عرش پہ بیٹھا مولا، اس کو ہماری اولاد کے چومنے سے کیا غرض؟ ہاں ایک غرض ہے، جب والدین اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں دوریاں ختم ہوتی، گیپ ختم ہوتے ہیں، معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ جنت کا ماحول پیش کرتا ہے۔ بس اسی احساس کو دیکھ کے مولا مسکراتا ہے، مولا راضی ہوتا ہے۔ اب آج کے محفل پاک میں آنے والے جوان جو پیچھے تک بیٹے بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بیٹوں اور بیٹیوں جو گھر سے باہر فرینڈشپ بناتے ہو، گھر سے باہر دوستیاں تلاش کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بہترین دوست ماں اور باپ ہوتے ہیں، سب سے مخلص ترین دوست ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ گلی کے دوست تمہیں استعمال کر جائیں گے، ماں باپ خود مر جائیں گے، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے جوانوں اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ، اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ۔ اگر والدین اور اولاد کا یہ رشتہ مضبوط ہو گیا تو گھر میں جنت ہی جنت نظر آئے گی، پھر دکھ نہیں ہوگا۔